آپ نے اپنی ڈائٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ بتا دیں. کافی کرے گی گیسٹرک السرز کا بہت بڑا کاز بن سکتی ہے اور جن کو ہے اس کو بہت زیادہ ڈسٹرپٹ کر سکتی ہے. ڈائٹ میں کیا چیزیں ہم نے لینی ہیں اسٹمک کے پیشنٹ نے اور کیا بالکل نہیں لینی؟ جس ٹائم اب آپ اپنے بچے کو شوگر دیں گی نا, میری بات یاد رکھیے گا, آپ اپنے بیٹے کو بیٹے کو یا بیٹی کو بدوا دے رہی ہیں, ہلدی کا استعمال کر سکتے ہیں, ادرک کا استعمال کر سکتے ہیں, اگین سیب کے سرکے کا استعمال کر سکتے ہیں, آملہ کا استعمال کر سکتے ہیں, کدو, لوکی, توری, کھیا, ماڑو. یہ تو بہت زبردست چیزیں بتا دی ہیں. سیبو بہت بری کانسٹیپیشن کرتا ہے. کم از کم 6 مہینے کا آپ یہ گٹ کلینزنگ پروگرام کریں گے تو آپ کا سیبو ٹھیک ہوگا. سو ہم بات کر رہے ہیں وہ پیشنٹ جو پرانے اسٹمک کے مسئلے سے ابھی تک باہر نہیں نکل پا رہے. ڈائٹ کا بڑا رول ہوتا ہے, آپ نے اپنی ڈائٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ بتا دیں. ڈائٹ از دا کیور, اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا آپ کے کیا پاس. چیزیں جو بالکل نہیں کھانی؟ کافی, جو چیزیں آپ کے پاس, کافی, ٹی, جو کہ ہم دونوں نے بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا, میں بھی ابھی پی رہی تھی. اسموکنگ, الکوہل, بیکاز یہ فیکٹس ہیں سوسائٹی کے, لوگ کنزیوم تو کرتے ہیں نا. آپ کے پاس جنک فوڈ, فرائڈ فوڈ, شوگر, جو بھی چیزیں انفلیمیشن کرتی ہیں. ابھی ہم آگے چلتے ہیں, مجھے یہ بتا دیں کافی کیا بہت تیزابیت کرتی ہے؟ خالی پیٹ اسٹمک کے پیشنٹ کو نہیں لینی؟ بہت زیادہ پرابلم کرے گی, بہت زیادہ پرابلم کرے گی. گیسٹرک السرز کا بہت بڑا کاز بن سکتی ہے اور جن کو ہے اس کو بہت زیادہ ڈسٹرپٹ کر سکتی ہے. آئی نو, آئی لو کافی, آئی لیو فار کافی, لیکن جن لوگوں کو ہے انفارچونیٹلی وہ لوگ نہیں لے سکتے. مجھے پتہ ہے اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہوتا, بٹ کچھ لوگوں کو نا, اب میں اکثر ایسے ہوتا ہے کافی پیوں مجھے ایسے لگتا ہے بالکل آپ ایکٹیو ہو گئے, تو کچھ لوگوں کا تو بالکل اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ میں نا پھر یہی اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں کہ اینیمل ڈیری تو آپ نہ لیں, اوٹ ملک لے لیں, آلمنڈ ملک لے لیں, اس کے 1 یا 2 ٹیبل سپون ڈالیں اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بھی آف کریں. صحیح. اب آ جائیں ڈائٹ میں کیا چیزیں ہم نے لینی ہیں اسٹمک کے پیشنٹ نے اور کیا بالکل نہیں لینی؟ گندم, دودھ, میٹھا, تلا ہوا, فرائڈ, یہ آپ نے نہیں لینا ہے. 2-3 مہینے کے لیے نا بڑی سمپل ڈائٹ پہ چل جائیں, ایسی ڈائٹ جس کو انٹسٹائنل سیلز بڑا ایزیلی ایبزارب کر لیں. اب وہ ڈائٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ سفید ابلے چاول ہیں, کدو کی جتنی بھی سبزی ہیں, آپ ہی کے شو میں شاید میں نے پہلے بات کی ہے 26 فیملیز آتی ہیں پمپکن میں. کدو, لوکی, توری, کھیا, ماڑو, یہ ساری پمپکن فیملی کی ویجیٹیبلز ہیں. مونگ دال بنا چھلکے بنا پالش والی, بنا چھلکے بنا پالش والی کیوں؟ کیونکہ اس میں فائبر نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بھی بتایا ہم نے انٹسٹائن سے ایزیلی ایبزارب. آج کل سری اور مچھلی آئی ہے, وہ بڑی ہیلنگ ہے. سری کا شوربہ جو ہے نا وہ گٹ کو بڑا ہیل کرتا ہے. اچھا. دیسی مرغی کی ہڈیوں کی یخنی, اس کا شوربہ بنا کے سفید چاولوں پہ ڈال کے آپ کے گٹ کو ہیل کرتا ہے. ریڈ میٹ بھی نہ لیں, وہ بھی ذرا ٹف ہوتی ہے. یہ تو بہت زبردست چیزیں بتا دی ہیں. اچھی غذا ہے, آپ اس کا استعمال کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا. اسٹمک کے پیشنٹ کے لیے کم از کم وہ نا جو آپ کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا وہ آپ کو آسانی سے ہضم ہونا شروع ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں جی, بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے, بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں, بچوں سے سٹارٹ کر دیتے ہیں, بچوں میں کانسٹیپیشن, کیا حل ہے اس کا؟ بچوں میں موسٹلی کانسٹیپیشن آپ کے پاس ایک تو غلط ڈائٹ کنزمپشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے, نمبر 1. دوسرا, بہت سارے بچے آپ کے پاس لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں. 65% آف ایشین پاپولیشن موسٹلی جب تک بچے بڑے نہیں ہو جاتے اور وہ ماں باپ کو منہ سے بتانا شروع نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں دودھ سے پرابلم ہو رہی ہے, ماں باپ نہیں سمجھتے ہیں. پلیز اگر آپ کے بچوں کو آپ نوٹس کریے کہ ٹپیکل پیٹرن ہے گلوٹن اور ڈیری سے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے, تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریزن ہو سکتی ہے. اگر آپ بچوں کو لو فائبر ڈائٹ دے رہے ہیں, یہ آپ کے پاس ریزن ہو سکتی ہے, کیونکہ جو لو فائبر ڈائٹ ہوتی ہے وہ میگنیشیم اور B1 وائٹامن میں کم ہوتی ہے آپ کے پاس. بچے اگر شوگر بہت زیادہ کنزیوم کریں ہیں, بہت میگنیشیم اور B1 وائٹامن کی کمی سے آپ کے پاس کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے, اس لیے آپ فائبر رچ ڈائٹ جو ہے وہ بچوں کو دیں. شوگر جو ہے وہ باڈی سے B1 وائٹامن کو فلش کر دیتا ہے. B1 وائٹامن جس باڈی میں کم ہو اس باڈی میں آپ کے پاس کانسٹیپیشن ہوتی ہے. تو بچوں میں موسٹلی کانسٹیپیشن کی بڑی چھوٹی موٹی یہی ریزنس ہوتی ہیں, یا پھر خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کو کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہو, ای کولائی یا سیلمونیلا انفیکشن ہوا ہو, ایک بار ہو گیا ہو اور اس کے بعد وہ اینٹی بایوٹکس کے اثر کی وجہ سے بچوں کا اسٹمک ایسڈ کم ہو گیا ہو, انفیکشن پوری طرح ایریڈیکیٹ نہ ہو. تو اپنے بچوں کی ڈائٹ میں پرو بایوٹک سیشز انکلوڈ کریں, پرو بایوٹک فوڈز انکلوڈ کریں, ان کی ڈائٹ کلین کریں, اینڈ دے ول بی گڈ. اچھا, مجھے یہ بتا دیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں میٹھا بچوں کو بہت دیا جاتا ہے. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کے لیے شوگر اچھی نہیں ہے, تو سٹارٹ سے ہی مائیں بچوں کو میٹھے پہ لگا دیتی ہیں, میٹھی چیزیں بنانا شروع کی, اور کچھ بچے تو ہاتھ سے چینی پکڑ کے میں نے دیکھا کھا رہے ہوتے ہیں. جی, وہ مائیں خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. تو اب تو میں یہ بھی نہیں کہوں گی مائیں کو کسی نے ایجوکیٹ کیا نہیں, مائیں خود ایڈلٹس ہیں, انٹرنیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے. ہم جو بول رہے ہیں وہ سیگمنٹ بھی آپ کے پیج پہ لگ جائے گا. مائیں کیوں نہیں سیکھتی, کیوں نہیں پڑھتی؟ پڑھیں نا, سیکھیں نا. آپ تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, باتوں سے سیکھ لیں. تو شوگر اگر آپ اپنے بچے کو دے رہے ہیں, آپ اس کو صرف موٹا نہیں کر رہے ہیں, آپ سمجھیں آپ اپنے بچے کو خاکہ بنا کے دے رہی ہیں. جس ٹائم اب آپ اپنے بچے کو شوگر دیں گی نا, میری بات یاد رکھیے گا, آپ اپنے بیٹے کو بیٹی کو بدوا دے رہی ہیں کہ یہ لو, تم جیسے ہی 35-40 سال کے ہو گئے تمہیں ڈائبٹیز کی بیماری بیٹا میں تحفے میں دے رہی ہوں کھلا کے, تمہیں میں ہارٹ پیشنٹ کی بیماری. یہ بچپن سے شروع. یہ جو الزائمرز ہوتا ہے نا 60 کی ایج میں, یہ پتہ ہے باڈی میں کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ 40 کی ایج میں.
الزائمرس کو 20-25 سال لگتے ہیں نظر آتے، ڈائبٹیز کو 15 سال لگتے ہیں نظر آتے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر جن کا بلو پرنٹ خراب ہوتا ہے، جن کو بچپن میں ڈائٹ ٹھیک نہیں دی ہوتی ہے. ڈل ہوتے ہیں شوگر کھانے والے بچے، ان کا آئی کیو کم ہوتا ہے. ایک بچہ جس کی ڈائٹ میں ہر وقت انفلیمیٹری سائٹوکائنز ہوں گے، انفلیمیٹری مارکرز ہوں گے، اس نے کیا خاک دنیا میں ترقی کرنی ہے اور سروائیو کرنا ہے. یعنی شوگر اتنی خطرناک ہے آپ کے بچے کے لیے. تو پلیز مت ایسے بچے کو میٹھی چیزیں، بالکل ہم سمجھ ہوتا ہے بچہ ویسے ہی چاکلیٹس بھی کھا رہا ہے، چینی بھی ہاتھ میں پکڑ کے اکثر میں نے بچوں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس کا نقصان کیا ہے وہ آپ کو سحر چاولہ نے بتا دیا. کانسٹیپیشن بڑوں میں بھی رہتی ہے، ریزن کیا ہوتی ہے؟ بڑوں میں آپ کے پاس کانسٹیپیشن موسٹلی اگر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اگین میگنیشیم اور بی وائٹامن کی کمی کی وجہ سے 35 سے 40 سال کی عمر کے بیچ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کا اسٹمک ایسڈ کم ہے، آپ کو اس وجہ سے کانسٹیپیشن ہے. 40 سال کے بعد اگر آپ کو اور کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اسٹول ہے وہ بھی تھوڑا ٹوٹ کے آنا شروع ہو گیا، باڈی میں تھوڑی گرمی بھی فیل ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ڈائجسٹو جوس بائل کی کمی ہو. بائل کی فلو انکریز کرنے کے لیے آپ ہلدی کا استعمال کر سکتے ہیں، ادرک کا استعمال کر سکتے ہیں، اگین سیب کے سرکے کا استعمال کر سکتے ہیں، آملہ کا استعمال کر سکتے ہیں، ترفلا کا استعمال کر سکتے ہیں، سونجڑا کا استعمال کر سکتے ہیں، سونف کا استعمال کر سکتے ہیں. اگین اپنی باڈی کو کسی ہرب کا عادی نہیں بنانا ہے. جن لوگوں کو کھانے کے 3-4 گھنٹے بعد بلوٹنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ کرونک کانسٹیپیشن رہتی ہے، اسٹول ٹوٹ کے آتا ہے اور بہت ہلکے رنگ کا آتا ہے، بہت پیلے رنگ کا آتا ہے اور 2-3 دن بعد آتا ہے، وہ سنتھیٹک بائل سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خالی ہرب سے ان کی بائل کی کمی نہیں پوری ہو سکتی. ایک سپلیمنٹ ہوتا ہے ٹڈ کا، کسی بھی کمپنی کا، آپ TUDCA، یہ بائل سالٹ سپلیمنٹس ہوتے ہیں. اس کو آپ میلز کے ساتھ 3 بار لیں، آپ ساتھ ملٹا انزائم کمپلیکس سنتھیٹک سپلیمنٹ کسی بھی کمپنی کے لیں، لوکل لیں، انٹرنیشنل برانڈ کے لیں، آپ کی کانسٹیپیشن بیٹر ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا بہت سارے لوگوں کو کانسٹیپیشن آنا سیبو کی وجہ سے ہوتی ہے. اب ایسے لوگوں میں ہائی فائبر ڈائٹ کام نہیں آتی. سیبو ہوتا ہے آپ کے پاس اسمال انٹسٹائنل بیکٹیریل اوور گروتھ. آپ کے پاس چھوٹی آنت کا کام ہوتا ہے 90% کھانا ڈائجسٹ کرنا، بڑی آنت میں بیکٹیریا بیٹھا ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے اس کھانے کی فرمنٹیشن کرنا. کچھ لوگوں میں بڑی آنت کا بیکٹیریا مائگریٹ کر کے بیکاز آف بیڈ ایٹنگ ہیبٹس چھوٹی آنت میں آ جاتا ہے. اس کنڈیشن کو سیبو کہا جاتا ہے. سیبو بہت بری کانسٹیپیشن کرتا ہے. اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کو سیبو ہے؟ جن لوگوں کو بادی کھا کے، دال کھا کے، بھنڈی، گوبھی اور ہائی فائبر لیفی ویجیٹیبلز کھا کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے نا اور کانسٹیپیشن ہوتی ہے، آپ سب سیبو کے پیشنٹ ہیں. اب جن لوگوں کو سیبو کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہے، آپ کا کیا علاج ہے؟ آپ لوگ چلے جائیں گے بالکل کارنیور ڈائٹ پہ. آپ نے گوشت کھانا ہے، آپ نے مچھلی کھانی ہے، اگین آپ نے سفید چاول لینے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے ملٹا انزائم کمپلیکس لینا ہے، آپ نے ٹٹکا لینا ہے، جو ہربز میں نے بتائی ہیں آپ نے وہ لینی ہے. کم از کم 6 مہینے کا آپ یہ گٹ کلینزنگ پروگرام کریں گے تو آپ کا سیبو ٹھیک ہوگا. زبردست. دیکھیے کتنا آسان حل بتا دیا. اچھا میں نے لوگوں کو کانسٹیپیشن سے بہت برے پائلز کے ایشو تک جاتے دیکھا ہے. تو اگر اب کوئی پائلز تک پہنچ گیا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ کانسٹیپیشن خدا نہ خواستہ بہت کرونک ہو تو وہ کولن کینسر تک بھی پہنچ جاتی ہے. یہ تو کانسٹیپیشن کو اگر آپ ٹریٹ نہ کریں وہ 50-55 سال میں کولن کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہے. جن لوگوں اچھا پائلز والے پیشنٹ، آپ نے تھینک یو آپ نے سوال پوچھا. پائلز والے پیشنٹ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ ہائی فائبر ڈائٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. پائلز والے بھی ہائی فائبر نہ لیں، اکثر اس کی وجہ سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے بواسیر میں، پائلز میں. تو آپ نے بھی وہ جو میں نے لو فوڈ میپ والی ڈائٹ بتائی ہے نا، لو فائبر والی ڈائٹ، آپ کی ہیلنگ کے 2 فیزز ہوتے ہیں پائلز والے کے. فیز 1 وہ بھی پہلے 3 مہینے چلتا ہے. اچھا میں بتا دوں کہ گٹ کا آپ کو کوئی بھی پرابلم ہونا، گٹ لائننگ ہیل ہونا شروع ہونے میں 90 دن لگتے ہیں. یہ حوصلے اور صبر والا کام ہے نہ. آپ ایک دن میں بیمار ہوئے تھے تو آپ ایک دن میں ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے، ٹائم لگتا ہے گٹ لائننگ ہیل ہونے میں یا کسی بھی ہارمون کو ٹھیک ہونے میں. تو آپ نے اگین لو فائبر ڈائٹ پہ رہنا ہے. پائلز والے پیشنٹ نے پرو بایوٹکس لینے ہیں، ملٹا انزائمس لینے ہیں. پائلز والے پیشنٹ نے سیب کا سرکہ لینا ہے. اپنے وائٹامن ڈی لیولز کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ایسے پیشنٹس کی باڈی میں انفلیمیشن بہت بڑھ چکی ہوتی ہے، پرابلم کرونک ہوتا ہے. کاڈ لیور آئل کے سپلیمنٹس ان کو بہت ہیلپ کرتے ہیں. وہ وائٹامن ای ڈی میں رچ ہوتے ہیں، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز میں رچ ہوتے ہیں. زنک کارنوسین ایک بڑا ہیلپ فل سپلیمنٹ ہے پائلز کے پیشنٹ میں. ایلو ویرا کے گٹ کی پریپریشنز آتی ہیں. اب تو پاکستان میں بہت اچھی آرگینک برانڈز ہیں جو ایلو گٹ پریپریشنز جو ہیں وہ سیل کرتی ہیں. آپ ایسی ایلو گٹ پریپریشنز اچھی برانڈ سے آرڈر کر سکتے ہیں. ایلو ویرا بہت زبردست علاج ہے آپ کے پاس کانسٹیپیشن کا.